السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سلطنت کی جو صدیوں تک بر صغیر پر راج کرتی رہی، جس کے بادشاہوں کا جاہ و جلال دنیا بھر میں مشہور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی سلطنت کمزوری، بد انتظامی اور بیرونی طاقتوں کا شکار بن گئی۔ یہ ہے مغل سلطنت کی کہانی آغاز سے انجام تک۔ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی کے بعد رکھی، جب اس نے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ بابر ایک ماہر جرنیل تھا اور اس نے جدید توپ خانے کی مدد سے ہندوستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس کے بعد اس نے خانوائی چندر اور گھاگرا کی لڑائیوں میں بھی کامیابی حاصل کی اور شمالی ہندوستان کا بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، مگر بابر کا دور مختصر تھا۔ صرف 4 سال حکومت کرنے کے بعد وہ 1530 میں فوت ہو گیا۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا، مگر وہ ایک کمزور حکمران ثابت ہوا۔ اسے افغان سردار شیر شاہ سوری نے شکست دی اور ہمایوں کو ایران بھاگنا پڑا۔ کئی سال جلاوطنی میں گزارنے کے بعد ہمایوں نے دوبارہ دہلی پر قبضہ کیا، لیکن جلد ہی ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ بنا، جو صرف 13 سال کا تھا، لیکن بعد میں وہ مغل سلطنت کا سب سے عظیم بادشاہ ثابت ہوا۔ اکبر نے نہ صرف مغل سلطنت کو وسعت دی بلکہ ایک مضبوط انتظامی نظام بھی قائم کیا۔ اس نے راجپوتوں کو ساتھ ملا کر حکومت کو مستحکم کیا اور مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی۔ دین الہی جیسے نظریات بھی اس دور میں سامنے آئے، جن کا مقصد مختلف مذاہب کو چھوڑنا تھا۔ اس کے دربار میں ہندو، مسلمان، عیسائی سب کو جگہ ملی۔ اکبر کے دور کو مغل سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اکبر کے بعد جہانگیر نے حکومت سنبھالی، جو فن و ثقافت کا شوقین تھا، لیکن درباری سازشوں اور نشے کا شکار بھی رہا۔ اس کے دور میں نور جہاں کا اثر بہت زیادہ تھا اور سیاست میں کئی تنازعات نے جنم لیا۔ سکھوں کی گروہ ارجن دیو کی شہادت بھی اسی دور میں ہوئی، جس سے سکھوں اور مغلوں کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اس کے بعد شاہ جہاں آیا، جیسے تعمیرات کا بے حد شوق تھا۔ اس کے دور میں تاج محل، لال قلعہ اور جامع مسجد جیسے شاندار عمارتیں بنائی گئی، لیکن ان تعمیری منصوبوں نے خزانے پر بہت بوجھ ڈالا۔ شاہ جہاں کا آخر میں اپنی ہی بیٹی اورنگزیب کے ہاتھوں تخت سے ہٹایا جانا ایک بڑا سیاسی واقعہ تھا۔ اورنگزیب ایک سخت غیر حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کو رقبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ وسعت دی، لیکن اس کی مذہبی سختیوں، طویل جنگوں اور جنوبی ہندوستان پر مسلسل حملوں نے ریاست کو کمزور کر دیا۔ مراٹھے، سکھ، راجپوت سب کو اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ ایک طویل 49 سال کی حکمرانی کے بعد 1707 میں فوت ہوا اور وہیں سے مغل سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ اورنگزیب کے بعد آنے والے بادشاہ کمزور، نااہل اور درباری سازشوں میں الجھے ہوئے تھے۔ بہادر شاہ اول، محمد شاہ اور دیگر حکمرانوں کے دور میں مراٹھے اور سکھوں نے آزادی حاصل کرنے کی شروع کی۔ دہلی کمزور پڑ دی گئی اور نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی جیسے حملہ آوروں نے دارالحکومت کو تاراج کیا۔ 1739 میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا، ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا اور کوہ نور ہیرا اور تخت طاؤس ایران لے جایا گیا۔ ان حملوں اور بد انتظامی کے نتیجے میں مغل حکومت صرف دہلی اور اس کے گرد نواح تک محدود ہو گئی۔ ادھر انگریز، جو پہلے صرف تجارت کرتے تھے، اب طاقت حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے ریاستوں سے معاہدے کی، جنگیں جیتی اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگ و جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ 332 سالہ مغل سلطنت، جو کبھی پوری بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، ختم ہو گئی۔ اس زوال کی وجہ سے کمزوری، بادشاہ، درباری سیاست، عوام سے دوری، مسلسل جنگیں اور معیشت کی تباہی تھی، اور سب سے بڑھ کر انگریزوں کی چالاکی اور منصوبہ بندی۔ تو یہ تھی مغل سلطنت کی مکمل کہانی، بابر کے حملے سے لے کر بہادر شاہ ظفر کے زوال تک۔ ایک عظیم سلطنت کیسے بنی، کیسے بڑھی اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔